السلام علیکم۔ آج دن تک اس پرابلم کے بارے میں کسی نے بات نہیں کی۔ میں عمیق آبزرویشن کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اور یہ میرا انالائسس ہے فائنل کہ شادی جلد از جلد کریں۔ دا پرابلم از، ابھی نیوز چل رہی ہے آج جون 22 2022، ابھی نیوز چل رہی ہے 9 PM ٹیلی ویژن میں کہ ایک وکیل نے اپنی وائف کو، روٹھی ہوئی بیوی کو منانے گیا ہے اور اس کو مار دیا، اس نے جان سے مار دیا۔ دیکھیں، پہلی بات ہے یا تو شادی نہ کریں، اگر شادی کرتے ہیں تو نباہ کریں۔ دوسری بات ہے کہ یہ جو لیٹ میرج کا سسٹم ہے، اگر مرد شادی نہیں کر رہا ہے، لیٹ ہو رہا ہے، یا ڈائیورس کے بعد شادی نہیں کر رہا ہے، یا لیٹ ہو رہا ہے، وجوہات کوئی بھی ہوں، لوگوں کو وجوہات نظر نہیں آتی ہیں۔ لوگوں کو وجوہات نظر نہیں آتی ہیں۔ لوگوں کا کرٹیسائزم اس بات پر ہوتا ہے کہ لڑکا تنہا گھوم کیوں رہا ہے، تنہا کیوں ہے، تنہا کیوں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور سب لوگ رانگ اور نیگیٹو سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا وجہ کیا ہے، پھر ڈفرینٹ طرح کے الزامات لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کو خواجہ سرا تک بھی کچھ لوگ بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح لڑکیوں کا بھی یہ حالات ہیں کہ جو لڑکیاں لیٹ میرج کرتی ہیں، ڈیورس کے بعد شادی نہیں کرتی ہیں دوبارہ، یا تنہا رہنے کی جو ان کی سوچ آج کے جنریشن میں بن گئی ہے، یا 32 34 اور 38 کو کراس کر کے شادی کرنا، ٹھکرا کے رشتوں کو ان دا ایج آف ارلی، ریزنس کوئی بھی ہوں، انجوائمنٹ ہو یا بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا چکر ہو، جو کچھ بھی، تو سوسائٹی میں ان کے اگینسٹ جو بات چلتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے، سب میں وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ کھسری ہے، خواجہ سرا ہے، شادی کیوں نہیں کر رہی۔ میں اس بات پہ بولنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ یہ ہمارے کلچر کے اگینسٹ ہے، لیکن یہ بھی تو کلچر کے اگینسٹ ہے کہ ہم لوگ شادیاں نہیں کر رہے ہیں۔ اور اس ملک میں ہم نے شادی کو اتنا ڈیفیکلٹ کر دیا ہے کہ آپ ہر چیز جو ریلیٹڈ ہے، ٹیکسٹائل ملیں بند کر دیا آپ نے، کپڑا مہنگا کر دیا آپ نے، شلوار قمیض مہنگے کر دیے، پینٹ اور سکرٹ سستی کر دیا آپ نے۔ 700 1000 روپے کی پینٹ شرٹ مل جاتی ہے، لیکن آپ کو اگر اچھا سوٹ سلوانا چاہیں 1200 روپے درزی کی سلائی۔ یہ عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، اوپر لیول پہ تو حالات کچھ اور ہیں، لیکن عام لوگوں کے 1200 روپے سلائی اور 2000 کا سوٹ، 3200 روپے کا سوٹ پڑے گا اس کو، 3500 کا۔ وہ پریفر کیا کرے گا؟ پینٹ شرٹ لینا پریفر کرے گا، لڑکی پینٹ سکرٹ لینا پریفر کرے گی کیونکہ اس لو بجٹ میں وہ یہی خرید سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سب چیزیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ صرف کپڑے نہیں، جو دیگر چیزیں جڑی ہوئی ہے، سونا جڑا ہوا ہے، سونے کے بغیر ہمارے کنٹری میں شادی نہیں ہو سکتی ہے، دونوں طرف سے۔ نہ لڑکے والوں کے پاس سونا نہیں ہوگا شادی نہیں ہوگی، لڑکی والوں کے پاس سونا نہیں ہوگا شادی نہیں ہوگی، پھر آگے اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ دا پرابلم از کہ، اور تیسرا جو جڑا ہوا ہے وہ زیادہ 40 50 60 70 80 لاکھ روپے ہوگا تو شادی کریں گے آپ، ورنہ آپ کی شادیاں نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو ایزی سسٹم کریں، ایک رنگ خریدیں، پہنائیں ایک دوسرے کو، شادی کریں، اور یہ اس سسٹم سے نکلیں۔ آپ لوگ جو پسند آ گیا اپنا لائف پارٹنر چوز کریں اور موو فارورڈ ہوں۔ اور یہ جو لڑکے ہوں یا لڑکیاں اسپیشلی آج ہماری سوسائٹی میں ٹھکرانا شروع ہو گئی ہیں آن دا بیسس آف ڈگریزم، لائک اینڈ ڈس لائک، ٹھیک ہے جی، اور ظاہری اپیرنس، ٹھیک ہے، یہ کہ بندہ کی ظاہری اپیرنس کیا ہے۔ پھر ہماری کنٹری میں جابس کا پرابلم ہے، ٹھیک ہے جی، جابس اگر نہیں ہوں گی، ڈیفینیٹلی ہر انسان کو ہوتا ہے کہ ہماری لڑکی کو افورڈ کیسے کرے گا، لڑکا اسپیشلی لڑکا۔ ادھر سے ایجوکیشن سسٹم آپ نے ایسا کر دیا کہ لڑکے پڑھائی نہیں کر پا رہے، 1 ملین بچے اسکول سے ودرا ہو چکے ہیں اس پچھلے انفلیشن کے اس 1 سال کے اندر 1 ملین پیپل، 1 ملین بچے اسکولوں سے ودرا ہو گئے ہیں۔ اور بچیاں جو ہیں ان کو آپ اگر پڑھا رہے ہیں تو آپ یہ سوسائٹی کو کس جانب لے رہے ہیں؟ آسمان سے فرشتے اتریں گے ان کے لیے، جن کے ہاتھوں میں ڈگریاں ہوں گی وہ ان سے شادیاں کریں گے؟ یار اچھا لائف پارٹنر چوز کریں، سب
میں پوری پاکستان کی نیشن کو سمجھا رہا ہوں کہ اچھا لائف پارٹنر چوز کریں اور موو فارورڈ ہوں، اور ڈگریزم کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر، اسٹیٹس کو کی بنیاد پر، یا دیگر جو ہماری خرافات ہیں جو کئی سالوں سے چلی آ رہی ہیں، ان خرافات کی بنیاد پر اپنے ریلیشنز کو ڈسٹروائے نہ کریں، نمبر ایک۔ نمبر ٹو، کہ آپ لوگ اپنا باہمی معاملات اکٹھے بیٹھ کے سیٹل کر لیں، لڑکا لڑکی راضی، تو تیسرے بندے کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو دانشور ہوتے ہیں نا کہ اپنی لائف کا نچوڑ ڈال کے لڑکی کو خراب کرتے ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ یار آپ اس بچی کی لائف تباہ کر دیں گے، کیا وہ گھر سے بھاگ جائے گی تو اچھا ہوگا، یا آپ کو اندھیرے میں رکھ کر وہ بوائے فرینڈ بنا لے گی تو، اور آپ کی پیٹھ کے پیچھے برائی کرے گی تو وہ اچھا ہوگا۔ اور لڑکا ہو یا لڑکی، پھر تنہائی کی لائف جو ہے ان کو مزید پرابلمس کریٹ کرتی ہے بلوغت کے بعد، وہ تنہائی کے گناہ پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور تنہائی کا جو گناہ ہے وہ سویئر ہے، لیکن اگر یہ میڈیکل پرابلم کریٹ کرتے اگر وہ تنہائی کا گناہ، تو لازم ہو جاتا ہے پھر کہ آپ نے جان بچانی ہے اور انفیکشن سے بچنا ہے، تو آپ کو ڈیفینیٹلی تنہائی کا گناہ کرنا پڑے گا۔ پھر اس میں آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے، نہ اپنے آپ کو بلیم کر سکتے ہیں، نہ رکا جا سکتا ہے اس سے۔ واٹ ایور جو بھی ہم کو ہماری جو کلچرل یا ریلیجیس ٹیچنگ ہے، وہ ہمیں یہ تنہائی کا گناہ الاؤ نہیں کرتی ہے، اور کوئی بھی جو ہے وہ جان بوجھ کے نہیں کرتا ہے، وہ مجبور ہوتا ہے، کسی نہ کسی پرابلم میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میڈیکلی بہت زیادہ سائیڈ افیکٹس ہیں تنہائی کی زندگی کے، تو انسٹیڈ آف کہ تنہائی کے گناہ میں مبتلا ہو انسان، لڑکا ہو یا لڑکی، شادی کیوں نہ کی جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو ہماری جو سوسائٹی کی یا پاکستان کا جو ریجنل، میں پاکستان کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر جو ایک وہ جو ہے نا ہمارا سسٹم چلا آ رہا ہے بہت عرصے سے، جو ہمارے لڑکے اور لڑکیوں کو پہلے تو خراب کرتا ہے، تنہا رکھ کے لڑکیاں ٹھکراتی رہتی ہیں، پسند کا لڑکا ڈھونڈتی رہتی ہیں۔ پسند ان کی کیا ہے کہ ہماری ڈگری کے ہم پلا ہو، ان کی پسند کا دوسرا معیار کیا ہے، کوٹھی کار بنگلہ ہو اس کا، ان کی پسند کا تیسرا معیار کیا ہے، لڑکا کام کر رہا ہو، ان کی پسند کا چوتھا معیار کیا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ ویل لکڈ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کی پسند کا پانچواں معیار کیا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ فزیکلی گڈ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ معیارات نہیں ہیں، انسان کی اچھائی معیار ہونا چاہیے، کسی بھی انسان کو چوز کرنے کے لیے ایز اے لائف پارٹنر اس کی اچھائی اس کا معیار ہونا چاہیے، دیٹس اٹ۔ اور یہ جتنے بھی لوازمات ہیں، کیا آپ مجھے اس بات کا جواب دیں گے اگر ایک بندے کو جاب نہیں مل رہی، کوئی پرابلم ہے اس کو، کوئی کوئی بھی ایشو چل رہا ہے، کوئی جاب نہیں مل رہی، تو کیا وہ شادی نہیں کرے گا، یا کیا کوئی اس سے شادی نہیں کرے گی؟ تو یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی آفٹر 5 ایئرز 8 ایئرز کس جانب چلا جائے گا؟ لڑکی ہوگی اگر کوئی بھی اس کو پرابلم ہے، اس کو جاب نہیں مل رہی، کل اگر یہی سٹیٹس لڑکوں کا بن جائے چوز کرنے کا معیار، تو آپ کیا کس کو چوز کریں گے، اور کیسے وہ لڑکیاں دیکھتی رہ جائیں گی کہ ہمیں کوئی لڑکا ملے، ٹھیک ہے جی، یا وہ اکیلی بیٹھی رہ جائیں گی، تنہائی کی زندگی بسر کریں گی؟ تو تنہائی کی زندگی میں انسٹیڈ آف کہ تنہائی کے گناہ میں مبتلا ہو کر ساری زندگی ویسٹ ہوتی رہے، زندگی میں بیزینس ہوتی ہے، لیکن آپ ایٹ لیسٹ اپنی پریکٹیکل لائف تو ہونی چاہیے کہ میں نے پہلے بھی ایک دوسری ویڈیو میں ڈکلیئر کیا تھا کہ لائف پارٹنر بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو سیکسول ریلیشنز اونلی، ٹھیک ہے جی۔ فیلنگز، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ٹیک کیئر، اور لو بٹوین ایچ ادر ایز اے ہیومن، ٹھیک ہے جی، یہ سارے محرکات جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ایک نیچرل پروسیس ہے، جس سے بھی شادی ہوگی وہ ضرور ہوگا، اس کے بغیر تو۔ اور بیوی کو چاہیے کہ وہ ایکسٹرا کیئر کرے اپنے ہسبینڈز کی، کہ اس کو تنہا نہ چھوڑے، انسٹیڈ آف کہ وہ بیچارہ اس سے متنفر ہو کر کسی اور جانب راغب ہو، یا کوئی گرل فرینڈ بنانے پہ مجبور ہو جائے، تو اس کو شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی،
ٹھیک ہے جی، تو یہ کچھ عورتیں جو ہیں بلیک میل کرتی ہیں انسان کو شادی کے بعد بھی، کہ وہ ان کو دور کر دیتی ہیں اپنے آپ سے. نو، ان کو دور نہ کریں. آپ کا صبح جھگڑا ہوتا ہے، کسی بات پہ اختلاف ہوتا ہے، تو 1 گھنٹے کے بعد آپ کو نارمل ہونا چاہیے. دن کو آپ ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھا رہے ہوں اور آپ دوبارہ ڈسکس بھی نہ کریں کہ یار ہمارا صبح اختلاف کیا ہوا تھا، اور نہ دل میں رکھیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں پرابلمس کریٹ کر دیتی ہیں ان دا لانگ رن. پرابلمس کریٹ کرتی ہیں، اور ہمارا جو سارا سسٹم ہے کنٹری کا وہ تباہ ہوتا جا رہا ہے. کوئی پالیسی نہیں بنی، کوئی بیسٹ جو ہے وہ پالیسی نہیں بنائی گئی کہ اس پرابلم یا ایشو کو ریزالو کیسے کیا جائے. اور یہ جو لوگ کرٹیسائزم کرتے ہیں نا، آپ لوگ یہ سوچیں یار کہ آپ فیملی پلاننگ اور بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے ڈرامے چلا سکتے ہیں، اشتہار چلا سکتے ہیں میڈیا پر اور ٹی وی پر، تو کیا یہ جو ایکچوئل ایشو چل رہا ہے اس بارے میں بات کوئی نہیں کر سکتا؟ اس بارے میں صرف بات نہیں کریں، پریکٹیکلی سٹینڈ لیں، پریکٹیکلی اپنی لائف کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش کریں، لڑکا ہو یا لڑکی. تو اپنے معیارات بدلیں، اپنی سوچ بدلیں، آج کے وقت کے مطابق چلیں. ابھی جس انسان کے پاس 1 کروڑ روپیہ یا 50 لاکھ روپے نہیں ہوں گے تو کیا وہ شادی نہیں کرے گا؟ اس کا حل تلاش کریں. واٹس دا سولوشن اینڈ واٹس دا ایزی وے ٹو موو فارورڈ. اینڈ دیٹ سولوشن از جسٹ 1 رنگ. ایک رنگ لیں یار، ایک رنگ لیں. اگر وہ بھی نہیں لے سکتے ہیں نو پرابلم، آپ مسجد میں جا کے نکاح کریں، نادرا پہ آن لائن رجسٹر کر لیں اور اپنے مزے کی زندگی گزاریں. لیکن آگے پھر بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایکسیپٹ کریں، اڈاپٹ کریں، اور کھلے دل کے ساتھ بچوں کو سپورٹ کریں کہ وہ آگے چل سکیں. ٹھیک ہے جی، تو زندگی کے معاملات اس طرح بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے. اخباریں بھری پڑی ہیں رشتوں کی لسٹ سے. پورا سال ہو گیا ہے دیکھتے ہوئے کہ رشتے ہی رشتے رشتے ہی رشتے. لیکن ان کی ڈیمانڈیں اور ان کا جو میں ان کا جو میں نے مائنڈ سیٹ ریڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹس کو، اونلی اسٹیٹس کو اور ڈگریزم، کہ ہم پالا رشتہ. بھائی ہم پالا رشتہ اگر آپ نے کرنا ہے تو اس طرح آپ بیٹھے رہ جائیں گے. میں نے پہلے سارے محرکات ڈسکس کر دیے ہیں کہ کون کون سے پرابلمس چل رہے ہیں، اور اگر یہ پرابلمز اسی طرح چلتے رہے تو سلوشن نہ نکالیں گے تو کیا یہ بچیاں، یہ بچے بیٹھے رہ جائیں گے اور یہ بدنامی جھیلتے رہیں گے ساری زندگیوں میں؟ لوگوں کے منہ تو بند نہیں ہوتے ہیں. ماں باپ بھی مطمئن ہوں گے، کوئی نہیں، خیر ہے، ابھی کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، بچے ان کو پرواہ نہیں ہے، وہ ڈگریزم کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن سوسائٹی میں ان کے بارے میں جو رائے ڈیولپ ہو رہی ہے لڑکے اور لڑکی کے بارے میں، وہ بہت رانگ ہے. اور اس پہ میں پورا انالائسس کر چکا ہوں اپنی سوسائٹی کا، اپنے معاشرے کا. اور یہ میں آپ کو 100% کلیئر بات کر رہا ہوں، یہ کوئی جرت نہیں کرتا ہے یہ بات کرنے کی کسی بھی حوالے سے، نہ کوئی لبرل نہ کوئی دوسرا. لیکن یہ بات آپ میڈیکلی ڈاکٹرز، کوئی اچھا گائنی ڈاکٹر ہو لڑکی جو، اس سے آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ چیزیں تھوڑا سا مینیج کرنے کی. اور شادی ہو جانے کے بعد تنہائی کی زندگی وہ زیادہ تکلیف دہ ہے. اور بچوں کو چاہیے کہ اپنے پیرنٹس کو تنہا نہ رہنے دیں، ان کی شادی کروا دیں، انسٹیڈ آف کہ وہ بیچارے گرل فرینڈ کے چکر میں پریشان ہو جائیں یا وہ مجبور ہو جائیں غلط کام کرنے پہ. ان کی شادی کروا دیں، ایٹ لیسٹ ان کا خیال رکھنے والی کوئی ہو. بچے والدین کا ویسا خیال نہیں رکھ سکتے جیسا کہ بیوی رکھتی ہے، اپنے باپ کا خیال ویسا نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے، اسی طرح کوئی اگر فیملی میں یا کوئی اگر رشتہ داروں میں یا سوسائٹی میں یا کنٹری میں اگر کوئی تنہائی کی زندگی جی رہی ہے لڑکی، تو اس کی بھی ہیلپ کریں، اس کو بھی، اس کا بھی گھر بسانے کی کوشش کریں. تو ہماری سوسائٹی ایک پازیٹیو روٹ پہ چل پڑے گی. لیکن اگر یہی حالات رہے اور ہم یہ ان نان سینس اور ان جو ڈگریزم، اسٹیٹس کو اور ان باتوں کے چکر میں الجھ کر بیٹھے رہے تو اس نیشن کا جو آنے والا وقت ہے وہ مزید کریٹیکل ہو جائے گا. لہٰذا ایزی سولوشن، ایزی وے تلاش کریں، موو فارورڈ ہوں. لائف کو روکنا پرابلم کا سولوشن نہیں، یا مزید پرابلم کریٹ کرتا ہے. ایک اور بات جو رہ گئی وہ یہ کہ آپ
بچوں کو یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہیں، بچی پڑھ رہی ہے یونیورسٹی میں، تو لڑکے لڑکیوں کی کوئی ایجوکیشن ہے، وہاں آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ بوائے فرینڈ کے ساتھ جاتی ہے، کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی ہے دن کو، لیکن آپ کو اس بات سے پرابلم ہو جاتی ہے کہ لڑکی اپنے لائف گزارنے کے لیے کسی کو پسند کر لے، تو یہ بات کچھ سمجھ سے باہر ہے. کچھ بدلیں. آج 21ویں صدی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لبرل ہو جائیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پرابلم کا سولوشن نکالیں بیسٹ، تاکہ ہماری جنریشنز بیسٹ طریقے سے موو فارورڈ ہو سکیں. اور یہ جو تنہائی ہے، یہ مرد ہو یا عورت، پروسٹیٹ گلینڈز جو ہوتے ہیں وہ ان کو جو ان کو ان میں تکلیف پیدا کرنا شروع ہو جاتی ہے، تکلیف پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ کو ریلیز، یعنی کہ جو جس کو ہماری لینگویج میں ہوتے ہیں احتلام وقت پہ نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے. اگر آپ کو احتلام وقت پہ نہیں ہوتا ہے تو آپ کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اوور ہیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ کی باڈی، آپ کو بخار رہنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو آپ کا خون جلنا شروع ہو جاتا ہے، وقت سے پہلے آپ ٹائرڈنیس فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اٹ مینس کہ آپ وقت سے پہلے آپ کمزوری فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اندر سے آپ کو وہ اوور ہیٹنگ جو ہے وہ آپ کو پگھلانا شروع کر دیتی ہے. اٹ مینس کہ آپ کو کمزور کرنا شروع کر دیتی ہے. یہ اس کا میڈیکل سائیڈ ایفیکٹ ہے. اور اس کے مزید میڈیکل سائیڈ ایفیکٹس یہ ہیں کہ یہ آپ کا بلڈ پریشر بھی ہائی کرنا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ شادی نہیں کریں گے وقت پر، آپ کا جو مزید جو سٹریس کے پرابلمس کریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کو مینٹلی جو ہے وہ آپ کی جو انگزائٹی ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کا جو انسیکیورٹی کا معیار ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. انسیکیورٹی یعنی کہ سیکیورٹی کا ایک معیار ہوتا ہے، عورت کو فیل ہوتا ہے جب وہ لائف پارٹنر چوز کر لیتی ہے، مرد کو فیل ہوتا ہے جب وہ لائف پارٹنر چوز کر لیتا ہے کہ ہی اینڈ شی از سیکیورڈ. ٹھیک ہے جی. کہ ان کی پریکٹیکل لائف شروع ہو گئی، وہ ایک دوسرے سے سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں، ان کو ایک دوسرے سے اپنی باتیں شیئر کر لیتے ہیں، ایک دوسرے سے اپنی نیڈس پوری کر لیتے ہیں. اور یہ اس سے بھی زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں کہ آپ کو بعض اوقات ہیڈیک کی شروع ہو جاتا ہے، آپ کو دیگر پرابلمس جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی آپ کو جو ہے وہ اور بہت سے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. ہمارے ملک میں یہ بھی پرابلم ہے کہ ہم شرم کی وجہ سے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے سے بھی گریزاں ہیں، اور عورتیں تو اسپیشلی وہ ڈسکس ہی نہیں کر سکتی ہیں، اپنے جو لیڈی ڈاکٹر سے بھی ڈسکس نہیں کر سکتی کہ یہ تنہائی ہمارے لیے کتنی پرابلم کریٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ کے لیے ابھی تو بہت سی آسانیاں ہیں. ٹھیک ہے. پیرنٹس کو بھی سمجھنا ہوگا کہ وہ وقت پہ بچوں کی شادیاں کریں. اگر کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے، ڈائیورس ہو جاتی ہے، کوئی اور پرابلم ہو جاتا ہے، کوئی بھی پرابلم ہو جائے، تو اس کو کیا کریں کہ دوبارہ ان کو پریکٹیکل لائف کی طرف واپس لائیں. ٹھیک ہے جی. تو ان کی لائف جو ہے بیسٹ ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ چیزیں تھوڑی سی مینج کریں گے تو سب پرفیکٹ ہو جائے گا. یہ مس مینجمنٹ ہے جو، اور یہ جو معیارات ہم نے طے کر لیے ہیں، یہ ہمیں پرابلمس کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ابھی لڑکیاں زیادہ پڑھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. لڑکے معاشی پرابلمس کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکے ہیں. تو آپ اپنا لائف پارٹنر اچھا چوز کریں. دیٹس اٹ. اچھا انسان ہو، آپ اپنی لائف میں فارورڈ کریں. اور لڑکیوں سے خود پوچھ ہونی چاہیے کہ آپ کو کون پسند ہے. لڑکیوں سے پوچھ کے موو فارورڈ ہونا چاہیے، تاکہ ان کی نیکسٹ لائف جو ہے وہ ہسبینڈ وائف کی پرفیکٹ طریقے سے گزرے. کبھی کبھی پیرنٹس فیصلے کو امپوز کر دیتے ہیں کہ نہیں، تو نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہی کرنی ہے، یہ میرا حکم ہے. بھائی آپ کا حکم آپ کی اپنی جگہ ہے. جب آپ کا وقت تھا جوانی کا، کہ آپ کے اوپر بھی اسی طرح ہوا تھا، تو اگر ایسا ہوا تھا تو آپ تو کم از کم چینج کریں نا آگے فیوچر. اپنے بچوں پہ تو وہی بدلا نہ موڑیں ان سے، کہ ان پہ بھی وہی فیصلہ امپوز کر کے انہیں فورس کریں کہ تو نے اسی کے ساتھ شادی کرنی ہے، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی. اور اسی طرح جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ
اچھا انسان وہ ہے جو اس پر تکلیفیں گزر رہی ہیں نا، یا جن تکلیفوں کو وہ فیس کر کے اپنی لائف میں اسٹرگل کر کے آج کسی مقام پہ پہنچا ہے، تو وہ اپنے سے جڑے لوگوں کو، ریلیٹیوز کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو اور جاننے والوں کو وہ ان مصیبتوں سے بچا لے جن کو وہ جھیل کے آج اس مقام پہ پہنچا ہے، تو ہی از اے گریٹ پرسن، ہی از اے گریٹ مین۔ لیکن اگر یہ سوچ رہے کہ ہم نے ہرڈلز دیکھی ہیں تو یہ بھی ہرڈلز دیکھے اسی طرح کی، تو دا پرابلم از کہ آپ ہیلپ نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کو مزید پھنسا رہے ہیں بیچارے کو۔ اور آج کی جنریشن نازک جنریشن ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج 50 سال پہلے والی سہولتیں جو ہیں 50 سال پہلے نہیں تھیں، آج جو سہولتیں ہیں، تو بچے جن سہولتوں میں گرو اپ ہو رہے ہیں ان کو اگر آپ 50 سال پہلے والی سوچ رکھ کر پریشان کریں گے تو وہ بیچارے اس میں بڑے پس کر رہ جائیں گے اور بڑی تکلیف اٹھانا پڑ جائے گی ان کو۔ تو یہ ہر چیز مینج کریں پلیز، اور بچوں کے ساتھ فرینڈلی ماحول کے ساتھ ان کو آگے چلائیں، ان کی زندگی کو سنواریں۔ اور اگر آپ کسی اعلیٰ مقام پہ ہیں آج، تو جو ہرڈلز آپ نے دیکھی ہیں اپنی لائف میں یا پاسٹ میں، پورے لائف کے اسٹرگل میں، کوشش کریں کہ اپنا نالج بھی ڈلیور کریں بچوں کو، اور اپنا جو ہے وہ جو ہرڈلز دیکھی ہیں وہ نیکسٹ جنریشن نہ دیکھے ہماری۔ اچھا، ہمارے ملک میں ایک فور میرج کے خلاف بہت زیادہ کیمپینز چلی اور بہت زیادہ جو ہے وہ تشہیر کی گئی کہ اس کی پریونشن کے لیے کہ فور میرج نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی جو سب سے بڑی جو ریزن تھی فور میرج کی، وہ ایک تو یہ تھی کہ ایک صاحب استطاعت آدمی بہت سی یعنی کہ 4 لڑکیوں سے شادی کر کے اور ان کو سپورٹ کر سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ دوسری یعنی کہ 4 گھر آباد ہو گئے ایک بندے سے، اور دوسرا لڑکیوں کی جو بہتات ہوگی سوسائٹی میں اس کی پریونشن ہو جائے گی کہ زیادہ لوگوں کا آسرا بن جائیں گی۔ اور تیسری جو سب سے بڑا جو میڈیکل کا کے حوالے سے یہ تھا کہ ایک بندہ اگر 2 بیویاں ایک وقت میں رکھے، 3 رکھے یا 4، تو فار ایگزامپل ایک لڑکی کو ڈاکٹرز مور بیسٹ بتا سکتے ہیں اس بارے میں، اگر ایک بندے کی ایک لڑکے کی نے شادی کی، اس کی ایک بیوی ہے، تو اس ایک بیوی کو مینسز آ جاتے ہیں، تو اس کو مرد جو ہے اس کو پریونشن ہو گئی اس کے قریب جانے سے، یعنی کہ قریب تو ہو جا سکتا ہے لیکن وہ ریلیشن شپ سے، وہ جو ان کا نیچرل ریلیشن ہے، اگر مرد کو ضرورت آن پڑی بیوی کے پاس جانے کی تو وہ اس کے قریب نہیں جا سکے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو دوسری بیوی ہونے کا یہ لاجیکل ریزن یہ تھی کہ دوسری بیوی کے پاس وہ چلا جائے گا تاکہ وہ گناہ سے بچ سکے۔ اگر مرد کو ضرورت پیش آ جاتی ہے تو وہ اس کے پاس ایک بیوی نہیں، دوسری بیوی نہیں ہوگی تو وہ کدھر جائے گا؟ اگر وہ اس چیز کو روکنے کی کوشش کرے گا، اپنی جو نیڈ ہے اس کی نیچرل نیڈ، تو اس سے اس کو پرابلم ہوگی، مرد کو پرابلم ہوگی اگر اس کی خواہش وہ پوری نہیں ہوگی تو یہ 3 جو ہے ریزنس تھیں جن کی بہاف پہ جو رب نے مجھے علم عطا کیا ہے اس بیس پہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ 3 ریزن تھیں جن کی وجہ سے 4 میرج الاؤ کی گئی ایک مرد کو۔ ہاں، ایک عورت کو ایک سے زیادہ شادی ایک وقت پہ کیوں الاؤ نہیں کی گئی؟ ڈیورس کے بعد وہ دوسری شادی کر سکتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے جینیٹیکلی، میڈیکلی اور جینیٹیکلی سائیڈ افیکٹس ہیں، اور اس کے بارے میں امام حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کا ایک بات مشہور ہے کہ انہوں نے دودھ کا گلاس منگوایا اور اس میں دودھ شامل کیا اور پھر دودھ کے گلاس میں پانی شامل کیا، اور
جو عورتیں اس بات آ، سے کہہ رہی تھیں کہ عورت شادی کیوں نہیں کر سکتی، یا عورت ایک وقت پہ دو مرد کیوں نہیں رکھ سکتی، تو اس کا امام اعظم حنیفہ نے یہ بتایا کہ عورتوں کو کہ آپ اس میں سے دودھ میں جب پانی مل گیا تو آپ اس میں سے پانی الگ کر کے دکھائیں مجھے. دودھ میں جب دودھ مل گیا تو اس میں سے آپ مجھے پہچان کے دکھائیں کہ اس گلاس میں کون سا دودھ تھا جو اس گلاس میں جا کے دوسرے گلاس میں وہ مرج ہو گیا، وہ ضم ہو گیا، جذب ہو گیا. ٹھیک. تو وہاں ان کی لاجیکل بات اور ایگزامپل نے ان عورتوں کو سمجھ آ گئی کہ اسلام ازنٹ رانگ. اسلام نے جو پریونشن کی ہے وہ رائٹ تھی، اور اسلام نے جو مرد کے لیے الاؤ کیا ہے فور شادی یا ایک ہی وقت پہ، وہ بھی جائز تھی. تو یہ تو میں نے آپ کو ریلیجیس اور میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے سارا کچھ پرفیکٹلی کلیئر کر کے بتا دیا ہے. یہ ہمارا سوسائٹی کا سسٹم ایسا بن گیا ہے، اور ہماری جنریشن کی جو گروتھ ہوئی ہے پچھلے 20 سال سے میڈیا کے ذریعے اور ڈراموں کے ذریعے، کہ عورت کو اس بات پہ سخت کر دیا گیا ہے کہ وہ دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی اپنے مرد کے ساتھ. ہاں، اس کا مرد کسی گرل فرینڈ سے ہو کے آ جائے اس سے چھپ کے، یا یہ جانتی بھی ہو کہ اس نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے، تو وہ اس کی پریونشن نہیں کر سکتی. وہ اس پہ راضی رہنا سیکھ لیتی ہے، لیکن وہ کسی دوسری عورت کو بیوی بننا اس کا راضی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں ہمیں سوچنا ہوں گی. ہمارے ملک کی عورت کو تھوڑا سا براڈ مائنڈڈ ہونا پڑے گا کہ وہ دوسری عورت کو وہ اپنے مرد کو الاؤ کرے کہ وہ دوسری شادی کر لے، تیسری شادی کر لے، تاکہ اگر اس مرد کی، یہ میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں جس کی انکم پرفیکٹ ہے، انکم گڈ ہے. ٹھیک ہے جی. تو بہت سے لوگوں کا سہارا بن جائے گا وہ مرد، 3 مزید عورتوں کا سہارا بن جائے گا. کوئی ان کی زندگی بھی اچھی ہونا شروع ہو جائے گی، انسٹیڈ آف کہ یہ تنہائی کی زندگی کے عذاب سے گزرتے رہیں سب کے ساتھ. تو یہ بہت سی جو ہے نا ہماری عورت سمجھے گی، یہ باتیں بہت لاجیکل ہیں. اگر یہ سمجھیں گی تو سب کچھ پرفیکٹ ہو جائے گا. عورت ہی گھر کو بناتی ہے اور بگاڑتی ہے. تو جہاں مرد عورت کی نیڈز کو سمجھتا ہے، وہاں عورت کو بھی مرد کی نیڈز کو سمجھنا چاہیے. اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لویلٹی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتی ہے. وہ سب سے زیادہ ضروری اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے میں نے آپ کو میڈیکلی سائیڈ ایفیکٹس بتا دیے ہیں کہ جینیٹیکلی سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں انلیگل ریلیشن شپ کے، یا بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے ریلیشن کے. تو میاں بیوی کے حوالے سے اگر شادی شدہ مرد اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس پہ ڈبل حدود لاگو ہو جاتی ہے. اس پہ دوہرا گناہ سب جو ہے نا، اس کا جو دوہرے گناہ کا اور دوہرے جرم کا سسٹم جو ہے نا لاگو ہو جاتا ہے، کہ اس نے بیوی کے ہوتے ہوئے غلط کام کیوں کیا. اس نے بیوی کے ہوتے ہوئے اسلامک لینگویج میں اس کو محسن بولتے ہیں، میم ہے سواد نون محسن، سواد کے اوپر جزم آتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کا وہ جرم اتنا سخت کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ لویل رہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح بیوی کے اوپر بھی حد لاگو ہوتی ہے. جو بیوی گڑبڑ کرے اس پر بھی یہ حد لاگو ہو جاتی ہے. ہاں، لیکن ثابت ہونے پر، اگر مرد کا ریلیشن ثابت ہو جائے تو، اگر عورت کا ریلیشن ثابت ہو جائے تو، ٹھیک ہے جی. لیکن آج تو ٹیکنالوجی کا دور ہے. آج کے دور میں تو آپ چیٹ کر ہی نہیں سکتے. ابھی تو ایسے موبائل ایپس آ گئے ہیں کہ آپ کو، بیوی کو معلوم ہوگا کہ اس کا ہسبینڈ کہاں جا رہا ہے، اور ہسبینڈ کو معلوم ہوگا کہ اس کی بیوی کہاں ہے، اس کے بچے کہاں ہیں. یہ اتنا زبردست کنیکٹیوٹی کا سسٹم آ گیا ہے کہ چیٹنگ نہیں ہو سکتی ہے.
तो बीइंग फ्रेंडली फ्रेंडली आप लोग अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को परफेक्शन की तरफ लाना शुरू करें। इसी में आफ़ियत है, बेहतरी है।